بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی یہ کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی گھاٹا پانے والے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے رہو. من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم پہ موت آ جائے. فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو پھر وہ کہنے لگ جاتا ہے، اے میرا پروردگار، مجھے تو نے تھوڑی سی مدت کی مہلت کیوں نہ دے دی. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو پھر میں صدقہ کرنے والا اور نیکوکار بن جاتا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اور اللہ کسی جان کو جب اس کا وقت مقرر آ جائے تو ڈھیل نہیں دیتے. واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے پوری طرح خبردار. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. منافقوں کی جو بنیادی عادتیں ہیں ان کا تذکرہ ہے. سورت کا نام بھی اسی لیے، تذکرہ سارا ان کا ہے، تو ان سے متعلق کی باتیں ہیں. ایک بری عادت ان کی یہ ہے کہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں، ہر بات جھوٹ، ہر بات جھوٹ، ہر بات جھوٹ، حتیٰ کہ ان کی قسمیں بھی جھوٹ. یہ ہوتے ہیں منافق. دوسری خرابی کے بزدل ہوتے ہیں. جتنے مرضی کو کلمے پڑھے، بظاہر جتنی مرضی نمازیں پڑھے، اگر اس کے اس کلموں اور ان نمازوں کے پیچھے اس کے دل میں ایمانی نورانیت کا ڈیرا نہیں ہے تو پھر وہ منافقوں کی نمازیں ہیں، مومنوں کی نمازیں نہیں.
منافق بزدل کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ نمازیں پڑھتا پیچھے ضرور ہے، لیکن جو نمازوں کا ایک مقصد ہے کہ نمازیں پڑھنے والے کچھ نمازوں میں قرآن کی تلاوت سنیں، اور اس طرح سنیں کہ ان پہ غور کریں۔ غور کرنے کے لیے ہی تو چپ رہنا ہوتا ہے پیچھے مقتدیوں کو۔ اگر خود ساتھ پڑھنے لگ جائیں تو پھر غور نہیں ہو سکتا۔ سنیں توجہ سے اور غور کریں کہ قرآن مجید میں کیا ہے جو ہمیں سنایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اپنے اندر کے کفر کی وجہ سے قرآن کو سنتے ہی نہیں، اندھے کھلوتے نہیں ہاتھ بن کے، نماز شماز تو پڑھتے ہی کوئی نہیں۔ نماز تو پڑھنے والا وہ پڑھتا ہے جو نماز رب سے باتیں کرنے کے لیے پڑھتا ہے، اپنے رب نال گلاں کرنے واسطے پڑھتا ہے، وہی ہوندی ہے نماز۔ کبھی اس کی تعریفیں کر رہا ہے، کبھی اس کی تسبیحیں کر رہا ہے، کبھی اس کا قرآن پڑھ رہا ہے، اور کبھی اس سے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی دعائیں مانگ رہا ہے۔ سب سے آخر میں یہ جو مصنون دعا ہے، اسی لیے کہ خلاصہ نماز کا اصل میں مانگنا ہی ہے۔ شروع بھی ہوتی ہے تو یہاں سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نماز ایک بڑا بہترین مانگنے کا ذریعہ ہے اللہ سے۔ بشرطے کہ اس نماز کے ساتھ صبر جڑا ہوا ہو۔ صبر جڑے ہونے کے ایک معنی تو یہ ہے کہ نماز آرام سے پڑھے، سکون سے پڑھے، اطمینان سے پڑھے، جلدی نہیں ہونی چاہیے اسے۔ وہ بھی منافق کی نماز ہوتی ہے۔ مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ایسے وقت میں آتے ہیں جب نماز کا وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے، فٹافٹ اوپر نیچے ہوئے چلے گئے، یہ منافق کی نماز ہے۔ صبر نماز کے ساتھ جڑا ہونے کا ایک عملی جو جوڑ ہے وہ یہ کہ نماز بڑی اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ۔ سن رہے ہیں آپ کئی دنوں سے، پچھلی سورت میں تھا اے ایمان والو جب جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے، نماز کا لفظ ہے صلاۃ، جب جمعہ کی نماز کے لیے بلایا جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ ذکر کا لفظی معنی یاد کے اندر ایک یہ چیز بھی ہوتی ہے ایک یاد تو وہ ہوتی ہے جو پیچھے ہی نہیں چھوڑتی، ایک یاد اس کو کہتے ہیں کچھ بھی کر رہا ہوں وہ چیز گھسی آ رہی ہے۔ جی ایک یاد تو یہ ہوتی ہے۔ وہ سجدے بھی قضا ہوئے جو ادا ہوئے تھے نماز میں،
وہ سجدے بھی قضا ہوئے جو ادا ہوئے تھے نماز میں، غضب کیا تیری یاد نے، ستایا نماز میں۔ ایک تو یہ یاد ہے، ایک چیز اندر گھسی ہوئی ہے، وہ چمٹی ہوئی ہے، جو کچھ بھی کرنے لگوں اندر کی توجہ ادھر ہی ہے، دکان کی طرف توجہ رہنا، ملازمت کی طرف توجہ رہنا، دوستوں کی طرف توجہ رہنا، رشتہ داروں کی طرف توجہ رہنا۔ ایک یاد تو یہ ہوتی ہے، چمٹ گئی، گھس گئے وہ یہ چیزیں اندر، جو کچھ بھی کرنے لگتا ہوں یہ زبردستی آ جاتے ہیں۔ اور ایک یاد یہ ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی کوئی پولیس ہے یاد آ جائے، یہ بھی ایک یاد ہوتی ہے۔ سبحان اللہ جی۔ ایک مومن کے لیے جو رب کی یاد ہے وہ انج نہیں کہ کدی کدی بھولیا یاد آ جائے، بھولا ہوا یاد آنے کی بھی ایک صورت رب کے لیے، رب کو اچھی لگتی ہے۔ میں اس کا باغی ہوں، میں اس کا نافرمان ہوں، میں جھوٹ کی زندگی گزار رہا ہوں، میں بددیانتی کی زندگی گزار رہا ہوں، میں قبروں کی پوجا کی زندگی گزار رہا ہوں، میں مردوں کو سننے سنانے کی محنت میں زندگی گزار رہا ہوں جی۔ لیکن پھر کہیں سے قرآن کی آواز کانوں میں پڑی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ کرنے والا اللہ جی۔ یہ آواز گھس گئی اندر، میں معافیاں مانگنے لگا، رب سے توبہ کرنے لگا۔ یہ کبھی کبھی یاد آ گئی اس طرح کی، یہ بھی اچھی ہوتی ہے، یہ بھی آ جائے تو اچھا، رب بڑا خوش ہوتا ہے۔ کوئی بھولے انہوں یاد کرے تو رب نو بڑی خوشی ہوتی ہے جی۔ لیکن ایمان اسے نہیں کہتے، ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ رب کی یاد اس طرح غلبے پالے کہ وہ بھولنے ہی نہ پائے جی۔ یہ جو میرے مرشد سے دعائیں منقول ہیں، کھانا کھانے شروع کرنے لگا ہوں تو رب کا تذکرہ، کھانا کھا چکا ہوں تو رب کا تذکرہ، یہ کھانا ہضم کرنے کے لیے بیت الخلاء میں جانے لگا ہوں تو رب کا تذکرہ جی، وہاں سے فارغ ہوا ہوں تو رب کا تذکرہ، دینے لگا ہوں تو رب کا تذکرہ، لینے لگا ہوں تو رب کا تذکرہ، کچھ سنانے لگا ہوں تو رب کا تذکرہ، کچھ سننے لگا ہوں تو رب کا تذکرہ۔ غصہ آ گیا تو رب کا تذکرہ، او ہو میں کیا کرنا، خوش ہو گیا اکڑنے لگا تو رب کا تذکرہ۔ اوپر ہونا چاہیے، مجھے روک لے اس کی یاد ہر اس بات سے جس سے میرا سجن ناراض ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ایمانی یاد، اسے کہتے ہیں ہر وقت رب کو یاد رکھنا۔ اسی لیے میں اکثر جب کبھی ترجمہ کرنے لگوں تو اذکر اللہ کا عام معنی کیا جاتا ہے رب نو یاد کریا کرو، میں اس کا معنی کرتا ہوں رب کو یاد رکھا کرو۔ یہ یاد رکھی چیز ہے، ہر وقت پاس، ادھر ادھر نہ ہونے پائے جی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت ہے،
انسانی زندگی میں محبت بڑی اہم چیز ہے. انسان کا مادہ ہی انس ہے، ایک دوسرے سے انس، پیار. والدین سے قصہ شروع ہوتا ہے. ان کی شفقتیں میرے اندر ان کی محبت کے جذبے پیدا کر دیتی ہیں. ان سے محبت کرنے لگتا ہوں. اولاد ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. ہمارے یہاں ایک قاری صاحب ہوا کرتے تھے، قاری گلشیر صاحب تو پہلے ساڑھے تھے. اچھے لوگ تھے یہ سارے، پرانے زمانے کے لوگ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک دن اسی طرح میرے درس میں بچوں کا تذکرہ تھا، تو وہ بعد میں جب مجھے تو کہنے لگے شاہ جی رب نے دیا پتر بڑی پیاری شے بنائی ہے. میں کہا کیوں تو کی ہوا؟ کہ بڑا پڑھا کے تھکے ٹوٹے دماغ اندر میں گھر جانا، نکی جی نہیں میری دھی آ کے ابو ابو کر کے مجھے پاپا ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی. بڑی اچھی لگی مجھے ان کی یہ بات، آج تک یاد ہے، بھولتی نہیں. جی یہ رب دیاں بنائی ہیں چیزاں نے، وہ اندر انہوں نے خانے بھی بنائے انہیں. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. بیوی زندگی بھر کی ساتھی ہوتی ہے، میری عزتوں کی محافظ ہوتی ہے، میرے مال کی محافظ ہوتی ہے، میری اولاد کی مربی ہوتی ہے. اگر میرے اندر انسانیت ہے تو مجھے اس کی اس قربانیوں سے متاثر ہونا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی قرآن مجید میں اللہ نبی کی بیویوں کو جب یہ حکم دیتے ہیں کراچ رویا کرو، کرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہا کرو. کنی خوش قسمت ہو تو نبی دے حجرے تواڈے گھر بن گئے نے. اتوں کتنے جانا تھے، اور کہڑی شے اس تو سونی ہے؟ نبی دے حجرے تو سونی کچھ ہے. جیسے نبی کی بیویوں کے لیے نبی دے حجریاں تو سونی شاید کوئی نہیں، انجے ایک مومن کی بیوی کے لیے اپنے خاوند کی جھگی سے زیادہ کوئی خوبصورت چیز نہیں ہونی چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ظاہر ہے یہ سب چیزیں اپنا اپنا اثر ڈالتی ہیں تو اپنی اپنی جگہ بھی اندر بنا لیتی ہیں. جی جیوں جیوں جگہ بنتی جاتی ہے تیوں تیوں انہوں نے یاد دا بھی ایک حصہ بنتا جاتا ہے بچ. سبحان اللہ. قرآن مجید میں اللہ ان کی محبتوں کے تذکرے کرتے ہیں، پھر اپنی محبت کی جو حیثیت ہے اس کو واضح کرتے ہیں کہ مجھ سے محبت کیسی ہونی چاہیے. ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اخوانکم. اگر تمہارے باپ دادا، اگر تمہاری اولادیں، اگر تمہارے بھائی، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہارا قبیلہ، اگر تمہارے مال جنہیں تم چن چن کے اکٹھا کرتے ہو، ایک طرف تموہا، ایک طرف چن چن کے. سبحان اللہ. یہ سب چیزیں اگر تمہیں پیاری ہیں
تمہیں اللہ کو کوئی اعتراض نہیں ہونی چاہیے۔ انسان میں نے بنائے ہی محبتوں کے لیے، نفرتوں کے لیے نہیں۔ یہ میری زندگی کے ضروری حصے، اگر مجھے پیارے ہیں تو اللہ کہتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیا کرو پیار۔ بیویوں کو ان کے حق دیا کرو، اولاد کو ان کے حق دیا کرو، حق ہے ان کے۔ جی رب والے پاس انج بھی نہیں لگ جانا کہ تیاں پتر چھڈے تھے جنگلوں چ ڈیرا لا لیا، پچھلی صورت میں یہ تھا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کوئی پسندیدہ سوچ نہیں ہے میرے اللہ کے ہاں۔ سبحان اللہ، نا جی نا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ، بس ماحول تھا مدینے کا، بعض نوجوان بڑے متاثر ہو جاتے ہیں، یہ اس ماحول سے متاثر نبی کی محفل میں جا کے بیٹھے رہتے ہیں، وہاں سے اٹھتے ہیں تو گھر آ کے نفل شروع ہو جاتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کرنے لگ جاتے ہیں، رات کو پھر نفل پڑھنے لگ جاتے ہیں، دن کو روزہ رکھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ اثرات ہیں نبی کی محفل کے۔ والدین نے سوچا کام کاج کرتا ہی کوئی نہیں، بس ایسے ہی آرے لگا رہتا ہے، یہ چنگا پتر ہے ساڈا، جوان پتر کو ہاتھ پاؤندے نے۔ سبحان اللہ۔ تو میاں بیوی نے مشورہ کیا یہ شادی کرو۔ شادی بھی کر دے، بڑا علاج سمجھتے ہیں نا بچوں کا، شادی کر دیو آپ قابو کر لے گی، یہ نہیں قابو آتا ساڈے۔ شادی کا مشورہ ہو گیا، شادی کر دی، کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ گزرا تو عبداللہ کے باپ حضرت عمر نے پوچھا اپنی بہو سے، بیٹی ہمارے گھر میں کوئی تکلیف تو نہیں؟ کہ نہیں ابو کوئی تکلیف نہیں، مگر ایک بات ہے کہ جس نے شادی کی تھی جو وہ تو میرے نال گل ہی کوئی نہیں کرتا، وہ تو منو کو وقت ہی نہیں دیتا، وہ تو اپنے ہی رب دے یارے لگا رہتا۔ اچھا پریشانی ہوئی ان کو، اسی علاج کیتا سی، یہ تو اور پرابلم بن گئی، ایک دوجے دی دھی لیا کے پسا سڑی تھے، اگے آپو پھسے سا۔ ڈاکٹر تو ان کے اللہ کا پیغمبر ہی تھا، اس سے بڑا ڈاکٹر کون ہوگا؟ چلے گئے، یا رسول اللہ بیٹا میرا جی تھوڑے کول بیٹھا رہتا ہے، گھر جانا ہے تو نفل پڑھتا رہتا ہے، راتی بھی اٹھ جاتا ہے، تلاوتاں کرتا رہتا ہے، نفل پڑھتا رہتا ہے، شادی وہ کی سی، بیوی کہتی ساڈے نال تو گل ہی کوئی نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا اچھا اسے بھیج دینا میرے پاس، میں اسے سمجھاؤں گا۔ جی لفظ حق میں نے تذکرہ کیا تو مجھے یاد آ گئی یہ حدیث، محبت ہوندیاں نے اپنے اپنے حق بن جاندے نے، وہ حق دینے ہوتے ہیں ایک انسان کو، محبت کے بغیر کیسے دے گا؟ محبت ہوگی تو ٹھیک دے گا، ہونی چاہیے محبت، کوئی حرج والی بات نہیں۔ وہ آئے، آپ نے پوچھا تو یار سنیا روز روزے رکھنا ہے؟ جی یا رسول اللہ، وہ تو بڑا کارنامہ انجام دے رہے تھے، تو کچھ چھپانے کی چیز ہی نہیں تھی، ویسے بھی صحابہ کا ایمان تھا کہ تے چھپتی کوئی شے نہیں، وہی آ جاندی ہے۔ سبحان اللہ، جی یا رسول اللہ، تو روز سنیا روزہ رکھ لینا؟ جی یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، راتی ساری نفل قرآن دیا تلاوتاں؟ جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا یا عبد اللہ، او اللہ دیا بندیا، اللہ دا بندہ بننے لگے سن نا، تو نام ہی عبداللہ ہی کردیا رکھے، او اللہ دے بندے، انا لنفسک علیک حقا،
ان لزوجک علیک حقا، ان لاہلک علیک حقا، ان لربک علیک حقا۔ مخلوق دے بھی جڑی تے ارد گرد تیرے وہ دے بھی تیرے اتنے حق نے، تے جنہیں تینوں پیدا کیتا خالق نے وہ دا بھی تیرے اتنے حق ہے۔ کسے ایک وقت دے ادا کردے رہو، مخلوق دے کردے رہو، رب دا پتہ ہی نہیں، لو یہ بھی ایمانی زندگی نہیں ہے۔ رب دا ہی کردے رہو، سجے کھبے والے دی فکر ہی کوئی نہیں، یہ بھی کوئی ایمانی زندگی نہیں ہے۔ جی قرآن ہمیں وہ زندگی سکھاتا ہے جس میں ایک توازن ہے۔ جی قرآن ہمیں جس زندگی کی ترغیب دیتا ہے اس میں ایک توازن ہے۔ میں اکثر شور ڈالتا رہتا ہوں، سورہ الرحمن ہمارے ہاں لوگ بڑی محبت سے پڑھتے ہیں۔ سورہ الرحمن جب اللہ شروع کرتے ہیں، الرحمن علم القرآن، رحمت کرنے میں مبالغہ، یہ ہے رحمان۔ جی بڑیا رحمت کرتا ہے، سبحان اللہ۔ میں اتنے کا مستحق نہیں جتنے وہ رحمتیں کرتا ہے، یہ ہے رحمت میں مبالغہ۔ سبحان اللہ۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ باقی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، بات لمبی ہو جاتی ہے۔ کچھ چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، یہ قرآن سکھا کے میں نے ایک ترازو تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے، دونوں پلڑے برابر رکھنے ہیں، ہر ایک کا حق دینا ہے۔ جی مرشد اپنے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا کرتے تھے، اللہ ساریاں بیویاں دے میں حق پورے پورے دینا، پر دل دی تعلق جڑا ہے محبت عائشہ نال زیادہ ہے، پر میں کی کراں، دل تے تیرے وس نے، وہ تے تیرے کنٹرول وچ نے۔ وضع المیزان، ترازو قائم رکھنا ہے، توازن قائم رکھنا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اس ترازو کے استعمال میں حد سے بڑھنا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا۔ اللہ اللہ، جو ہم نے تمہیں پاک رزق دیا کھایا کرو، کھانے کے لیے تو دیا ہے۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ صوفی جڑے چھڈ چھڈ کے تے جنگلاں جا کے بھوکے مرن لگ پیندے نے، ان سے پوچھو کس نے پاکیزہ کھانے حرام کیے ہیں؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ اگر یہاں اس بستی میں مومن نہ ہوتے تو پھر میں ایڈے سونے کھانے کو نہیں سن دینے۔ اس دنیا میں جو خوبصورت چیزیں اور خوبصورت کھانے، اچھے ذائقے، یہ مومنوں کے لیے تو میں نے بنائے ہیں اصل میں، کہ یہاں مومن رہنے سے چلو یہ دنیا کچھ سونی کر دے اپنے سجڑوں دی، جس طرح اپنے سجڑوں دے گھر سونے کری دے، جی سونی کر دیا میں زندگی، یہ مومنوں کے لیے تو میں نے کی ہے، تو کھانے کیسے حرام ہے؟ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ لا تطغوا، اسراف نہیں کرنا،
حد سے نہیں بڑھنا، توازن رکھنا ہے۔ انج بھی نہیں کہ جوڑ جوڑ کے بخیل بننے رہے، وہ کھاؤ ہی نہ ہر طرح، ہمیں پاک ہی ہوں۔ اس طرح بھی ٹھیک نہیں ہے کہ انج روڑو انہوں کہ سجے کھبے بیچارے وہ لوگ جنہوں کو والتلا کھان جوگا نہیں، وہ تو اڑے تک تک کے مر جان مایوسیاں دے نال۔ نہ ایسے نہیں کرنا۔ لا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی، جی حدوں ود گئے ہو تو میرا غضب نازل ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح رب سے محبت اور مخلوق کی محبتیں، ان میں بھی توازن چاہیے۔ سبحان اللہ۔ رب سے محبتیں کرتے ہوئے مخلوق سے محبت ترک کر دوں، یہ حد سے بڑھنا ہے۔ مخلوق سے محبت کرتے ہوئے رب کو بھول جاؤ، یہ حد سے بڑھنا ہے۔ مجھے توازن قائم رکھنا ہے۔ توازن کیا ہے؟ ان لنفسک علیک حقا، ان لزوجک علیک حقا، ان لأہلک علیک حقا، ان لعیالک علیک حقا، یا عبد اللہ اد الحقوق کلھا۔ اے اللہ دے بندے سارے حق ادا کریا کر۔ اینو کہتے نہیں اللہ دی بندگی۔ وہ رب کی عبادت کیا ہوئی؟ جی توجہ کیجئے گا، آگے ہے بات، کبھی کبھی اللہ کی توفیق سے کہتے رہتا ہوں۔ وہ عبادت کیا ہوئی رب کی جو مجھ سے مخلوق کے لیے شفقت ہی چھین لے؟ وہ عبادت کیا ہوئی جو مجھ سے اس کی مخلوق کے لیے شفقت چھین لے؟ اسے عبادت نہیں کہتے۔ ایک انسان کی زندگی میں جتنی عبادت سچی ہوگی، ایک انسان کی زندگی میں اللہ کی عبادت جتنی سچی ہوگی، اتنا وہ اس کی مخلوق پہ زیادہ رحم کرنے والا ہوگا۔ نبی کے صحابہ اللہ کے سچے عبادت گزار تھے، ان کی زندگیوں میں سچی عبادت تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان سچے عبادت گزاروں کا جب اللہ ان کی صفتیں تذکرہ کرتے ہیں تو ان کی خوبصورت سچی عبادت کا تذکرہ کرتے ہیں پہلے۔ جی سبحان اللہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ، ساتھی میرے محبوب محمد کریم دے۔ اب معاو کا میں نہ پورا کرنے لگوں گا تو بات اور لمبی ہو جائے گی۔ چلیے ایک لفظ، پکے ساتھی، ہمیشہ کے ساتھی، محمد الرسول اللہ والذین معہ، دی ہمیشہ کے ساتھی ظاہر ہے رب دے سچے عبادت گزاری ہو سکتے ہیں، دوجے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادعو الی اللہ علی بصیرت، جی میں اللہ دا نبی ہوں، میرا طرز زندگی یہ ہے کہ میں پوری بصیرت دے نال او دی مخلوق نوں انہاں دے اللہ وال بلاندا رہنا وا۔ ادعو الی اللہ علی بصیرت، بے عقلی نال نہیں، علی بصیرت، پوری سمجھ کے ساتھ،
جی اپنے اللہ کی دی ہوئی بصیرتوں کے ساتھ میں لوگوں انہاں دے رب ول بلاندا رہنا تے نیری میری گل نہیں جے ایک تے آپ عبادت کرنا ایک دوجیاں نو بلاندا رہنا نا 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 نیری میری گل نہیں جے آنا ومن اتبعنی میری بھی زندگی یہ ہوئی تے میرے تابع داران دی زندگی بھی سبحان اللہ محمد الرسول اللہ والذین معہ میں یہ سب کچھ آ جاتا ہے سچے تابع دار پکے سنگی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی جے سونے نبی دے سچے سنگی نے تے پھر انہاں دی زندگی چ دو چیزاں غالب نظر آندیاں نے رحماء بینہم نمبر 1 آپ تو صدق دوسرے نال نرمی دا سلوک کرنے والے آپس وچ ایک دوسرے نال جی نرمی دا سلوک کرنے والے سبحان اللہ اشداء علی الکفار کافراں نال کوئی نرمی نہیں رب دے نافرماناں نال کدی ساڈی یاری تو دے نال ہے جی یہ جڑے آپس وچ پیار کرنے والے نے دو گلاں پکیاں نے سنگی نبی دے ایک گل تا رحم دے جذبے نے آپس وچ تا نرمیاں دے سلوک نے جیڑا وچوں غلامی دیاں زنجیراں وچ پھسے ہے اپنی دولت قربان کر کر کے وہ دی غلامی تو جان پہ چھڑاندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ جتھے مخلوق خدا نو کو پانی دا مسئلہ پیش آندا ہے اتھے ڈبل قیمتاں دے کے خوہ نہ وتے وقف کر دینے پہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی آپ رحم کرنے والے سونے دے سنگی جی دو بنیادی صفتاں نے سونے نبی دے سنگی تے سونے اللہ دے عبادت گزار سونیاں عبادت رب دیاں سونا رب جو ہے وہ دیاں سونیاں عبادت کرنے والے انیاں سونیاں عبادت کرتے نے جدو عبادت تو خالی ہو گئے کاروبار کرتے نے ان عبادتوں دے اثرات ان کاروبار اتنے بھی ہوندے نے اللہ 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 کاروبار کرتے ہیں بھی جدے اگے چک کے آئے نے او دی یاد نوتے موجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سجنوں نو ملدے نے پہ رب دی یاد غالب ہے گاہکاں نو نبڑدے نے پہ رب دی یاد غالب ہے فیصلے پہ کرتے نے رب دی یاد غالب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اولاداں نو پال دینے پہ تے رب دی یاد غالب ہے والدین دیاں خدمتاں کر دینے پہ تے رب دی یاد غالب ہے بہناں نال نبھا پہ کر دینے تے رب دی یاد غالب ہے
پراواں نال نباہ پہ کردے نے تے رب دی یاد اے جو کچھ بھی کردے نے میری یاد غالب رکھدے نے تے میں پھر کی کرنا اے دکاناں کردے نے پہ تے میں انہاں دے سجدے لکھدا رہنا وا تراہم رکعا سجدا کیوں کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا نمی دے سنگی بن گئے میری رضامنداں دے متلاشی نے صحیح کاروبار دے محنتاں کر کے جی 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 میرے فضلاں دے متلاشی نے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا نبی کو اٹھ دے نہیں رب راضی کر دینے پہ تے گاہکاں نو بھگتاں دے رب نو بھول دے نہیں پہ او دے فضلاں دے مانگت نے سبحان اللہ جی یہ ہے خالص عبادت کے اثرات خالص عبادت والا او دی مخلوق نو لٹ نہیں سکدا خالص عبادت والا ذخیرے بنا بنا کے مخلوق دی زندگی تنگ نہیں کردا خالص عبادت والا پیسے مہنگی شیواں دے تے دے گندی شیواں نا 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 دی خالص عبادت والا جے کوئی ملازم ہے او دے کول سوالی آوے لٹدا نہیں اپنی ملازمت خطرے وچ پا کے بھی اودیاں خدمتاں کردا ہے تاکہ مالک راضی ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب دی عبادت دل نو نرم کر دی ہے رب دی عبادت توجہ کریو توازن بتانے لگا ہوں رب دی سچی عبادت نبی دی صحابیت یہ دل نو نرم کر دیا نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی جی رب دی عبادت دل نو نرم کر دیا نے تے اللہ دے قرآن دی بصیرت دل نو تگڑا کر دی ہے تا شکل بن دی ہے شدہ علی کفار رحماؤ بینہم منافق بزدل ہے اس وقت ہے کہ وہ دی زندگی قرآنی بصیرت کوئی نہیں ایتھو گل چلی سی سبحان اللہ منافق بزدل ہوتا ہے وہ دے دل میں قرآنی بصیرت تو جتھے قرآنی بصیرت میں دل تگڑا نہیں ہو سکتا وہ تو پھر نفس تگڑا ہوتا ہے دل بیچارہ تے صوفی بن کے چپ کر کے پھر گزارا کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دل بیچارہ صوفی ہے نہ ملا ہے نہ زاہد ہے جی دل بیچارہ صوفی ہے نہ ملا ہے نہ زاہد ہے عقل عیار ہے عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے جی سبحان اللہ یہ نفس تگڑا ہوئے عقل عیار ہوندی ہے جس نے قرآن دی بصیرت دل میں چاہے نزول ہوئے جی تو نفس دیا صلاحیتاں بربادی پھیلن دیاں مسلوب ہو جاندیاں نے وہ چون جاندا ہے وہ چک جاندا ہے جس نے چون جائے تو دل مجاہد بن جائے وہ قرآنی جڑی بصیرت ہے انہوں پھیلان واسطے ہر شہر لٹان ہوتا ہے تل جاندا ہے پھر آتش نمرود میں کود بڑا عشق عقل محو تماشائے لبے بام ہے ابھی
یہ ساریاں دولتاں تے طاقتاں دل نو جڑیاں ملدیاں نے ایک قرآن دی بصیرت نال ہوندیاں نے جی تے جس لے دل نرم ہوندا ہے لوکاں تے اے رب دی سچی عبادت نال ہوندیاں نے سبحان اللہ قرآن بھی توازن پیدا کرتا ہے جی اگر دل تگڑا کرتا ہے کافروں کے مقابلے تے جو کہ سچی عبادت اندر جنم لیندی ہے کہ وہ سچی عبادت ذریعہ بنتی ہے دل دیا نرمیاں دا اپنے وتے سبحان اللہ پتہ نہیں یاد رہا آپ کو کہ نہیں کس سے میرا سگنل ادھر مڑ گیا تھا بات کیا تھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 جی جی ایک توازن قائم رکھنا ہے زندگی میں جی ہر شعبے میں ایک توازن قائم رکھنا ہے سبحان اللہ پترا نل ایک محبت دا خاص انداز ہے دھیاں نل محبت دا ایک خاص انداز ہے بیویاں نل محبت دا ایک خاص انداز ہے جی جی والدین نل محبت دا ایک خاص انداز ہے یہ سارے انداز اسی طرح رکھنے جس طرح ہونا چاہیے یہ ہے ایمانی توازن یہ ہے قرآنی توازن جی جس نے رب نال محبت کر لگا کوئی بھی محبت جس نے رب دی محبت دے مقابلے چ آ جائے ساری دنیا دی محبتاں نیویاں ہو جان اللہ سچے دی محبت سب تو اونچی ہو جائے جی اسے توازن کہتے ہیں وہ ہے سب تو اونچا وہ ہے سب تو اونچا لہذا وہ نال محبت سب تو اونچی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ پیراں نال محبت چاہیے مگر انج نہیں کہ جس طرح رب نال بزرگاں نال محبت چاہیے مگر انج نہیں کہ جس طرح رب نال ولیاں نال محبت چاہیے مگر انج نہیں کہ جس طرح رب نال نہیں رب نال محبت ہے کہ انہیں اگے جھک جاواں تے ولیاں تے نبیاں نال محبت ہے انج جھکاں جس طرح سونے عبادت گزار جھک دے سبحان اللہ سبحان اللہ اسے کہتے ہیں توازن میری عبادتوں میں سنت کا رنگ ہونا چاہیے اور میری عبادتوں میں قرآنی ایمان ہونا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ جی جی ایک کی محبت دوسرے کی محبت مجھ سے چھین نہ لے منافق اس میں یہ خرابی ہوتی ہے کہ اسے آل اولاد اور مخلوق کی محبت اس سے رب کی محبت چھین لیتی ہے اور ایمان کی محبتوں کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ ایک مومن کو رب کی محبت کو باقی سب سے محبتوں کا سلیقہ سکھا دیتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اے ایمان والے ہو تواڈے مال تے تواڈیاں اولاداں انہاں دی فکر انہاں دی محبت عن ذکر اللہ ہمیشہ اللہ کی یاد سے غافل نہ بنا دے اوے سن لو من یفعل ذلک جو کوئی یہ کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وہ خسارے والا
وہ گھاٹے والا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مولوی جنہ کول کچھ نہ کچھ معرفت ہوندی ہے شریعت دی تھوڑی یا بہتی، او جس ویلے جی اپنی ڈیوٹی چھڈ کے اپنی ڈیوٹی پیچھا کر کے دنیا دی غلط محبت نو اپنی ڈیوٹی اتے غالب کر لگ پیندے نے. ادھر ڈنڈی ماری جان گے، ادھر زور لائی جان گے. قرآن چ اللہ کہندے نے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم. یہ جو تجارت کر رہے ہیں اس میں کوئی فائدہ نہیں ان کا. غلط. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ غلط تجارت ہے. وہ تجارت کرنے والا انسان تے اللہ دے کاغذاں وچ کتا ہو جاندہ دے. کتا یہ تے ایڈا گھاٹے دا سودا جے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. یہ تو کٹیار دی شے بن جاندہ ہے، انسان نہیں رہ جاندہ. جڑا مولوی دین دے مقابلے تے دنیا نو ترجیح دے کے دین وچ محنت خراب کرن لگ پوے، اے دنیا دا کتا ہے. سبحان اللہ. دنیا دے کتے کدی صحیح تجارت نہیں کر سکتے، ایک غلط تجارت کرتے ہیں. سبحان اللہ. لفظ خسارہ اولئک هم الخاسرون ایک سورت کی طرف میری توجہ مبذول کر رہا ہے. مشہور سورت ہے سورت العصر. جی سبحان اللہ. دو نکیاں نہیں کہ سورتاں نے قرآن وچ آخری سورتاں دو چھوٹیاں چھوٹیاں دو تین آیتاں نکیاں نکیاں بڑی عجیب صورتاں نے. قل هو اللہ احد بھی ایڈی وڈی کوئی نہیں، وہ بھی بڑی اعلیٰ قسم دی صورت ہے. سارا قرآن ہی سونے اللہ دا کلام ہے. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی اللہ. والعصر ان الانسان لفی خسر. اے خسر تو میری توجہ ادھر گئی. یہ تو ہے نا اولئک هم الخاسرون من یفعل ذالک. آل اولاد مال ان کی اہمیت جس رب نے سارے کچھ محنت کرنے واسطے منو ہاتھ دیتے نے، پیر دیتے نے، دل دیتا ہے، دماغ دیتا ہے، اکھاں دیتیاں نے، زبان دیتی ہے. اس دین والے دا پتہ ہی کوئی نہیں میں کی پیا کرنا تے کی نہیں کرنا پیا. اس تو گھاٹی دا سودا کی ہو سکتا ہے. جی سن لیجئے میں اللہ کو، او انسانوں تمہارے زمانے کی قسم. زمانہ کی نہیں بنتا ہے. میں آج دن گزار لیا جی، ایک دن بن گیا. 24 گھنٹے کا دن بن گیا میرے 24 گھنٹے گزارنے سے. جی سبحان اللہ. 7 دن میں نے گزارے تو یہ ہفتہ بن گیا. میرے گزرے ہوئے کیے ہوئے کام گزر کے میں آگے گزرنے لگا. پچھلا ماضی بن گیا. جہاں کر رہا ہوں کچھ وہ حال بن گیا. جدھر جاؤں گا وہ مستقبل بن گیا. یہ میرے ہی اعمال سے تو زمانہ بنتا ہے. سبحان اللہ. چلیے سورج کے چڑھنے اور ڈوبنے سے، چلیے چاند کے چمکنے سے، چلیے ستاروں کی رہنمائی سے، مگر یہ سب کچھ بھی تو سخر اعلیٰ
کم الفلک والبحر سخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار. یہ سب کچھ تو تمہارے لیے، لہذا زمانہ تو ہے ہی تمہارے اعمال و قول و فعل سے بننے والی شے ہے. جو تمہارے قول و فعل سے بننے والی شے ہے اس زمانے کی قسم کا معنی ہوتا ہے گواہ بنانا. جی یہ سمجھنے کی چیز ہے. قسم کا معنی ہوتا ہے گواہ بنانا. گواہ بنانے کا کیا معنی؟ جس طرح دن کو دن مانتے ہو، دن ایک حقیقت ہے. جس طرح رات کو رات مانتے ہو یہ ایک حقیقت ہے. جس طرح مہینے کو مہینہ مانتے ہو یہ ایک حقیقت ہے. جس طرح ماضی کو ماضی مانتے ہو یہ ایک حقیقت ہے. جیسے یہ حقیقتیں ہیں ان کو مانتے ہو تو ان کی گواہی ہے ان الانسان لفی خسر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انسان گھاٹے میں. میں بنایا سی انو احسن تقویم. ایک کرتوتا نے ڈگیا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین. اس تو بڑا گھاٹا کی ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے اسے خوبصورت قیادت دی تھی اپنے نبی کی شکل میں اور نبی کی سچی تابعہ دارو کی شکل میں، لیکن یہ پیچھے چلنے لگے دنیا کے کتے مولویوں کے. ان الانسان لفی خسر. میں نے ان کے ارد گرد اپنے سچے عبادت گزار دے کے جی احترام اور عقیدت کے نمونے دیے تھے. یہ ان نمازیوں کے احترام و عقیدت کی بجائے یہ ظالم دنیا داروں کی عزت کرنے لگے. جی یہ شرابی شاعروں کی عزت کرنے لگے. جی جی میں نے ان کو ان کی دل کی دنیا کو آباد رکھنے کے لیے اپنی عبادت کا حکم دیا تھا. یہ ظالم مردوں کو پوجنے لگے، یہ ظالم قبروں کو پوجنے لگے. ان الانسان لفی خسر. میں نے ان کو اس دل کو تگڑا کر کے میری پکار اور عبادت کی دہائی دینے کے لیے قرآن دیا تھا کہ دل تگڑا ہو جائے. وہ مبلغ بنے جو اپنی تبلیغ میں اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے. کچھ مبلغین کے اللہ قرآن میں تعریف کرتے ہیں. الذین یبلغون رسالات اللہ. مبلغ الذین یبلغون رسالات اللہ، جو اللہ کے پیغام، جو اللہ کے پیغام، اللہ دی کتاب دیاں دعائیاں دیندے نے. اے ڈر کوئی نہیں کہ سنن والے پرا نس جان گے، سنن والے نیڑے نہیں آن لگے،
سنن والے ہتھی پہ جان گے، سنن والے پنڈو کٹ سڑن گے، انہوں نے ڈر کوئی نہیں، انہوں نے کوئی ڈر ہے جے او دی سچے پکار دیاں دعائیاں نہ پائیاں تے منو اپنے منن والے دی فہرست وچوں کٹ سڑے گا۔ انج نہیں ہونا چاہیے، نا 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 نا، یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، اللہ کے پیغاموں کو پہنچاتے ہیں، ویخشونہ، اور اسی سے ڈرتے رہتے ہیں۔ کلام اللہ تے قربان جائے ایک ہوتا ہے خوف وقتی ڈر، ایک ہوتی ہے خشیت، وہ ڈر جو میری زندگی کے ہر لمحے پہ غالب ہو جائے۔ جی اللہ لا یخشون احدا، کسے چودھری، کسے پیر، کسے فرقے، کسی سیاسی جماعت، کسی حکومت، کسی گدی سے نہیں ڈرتے، ڈرتے ہیں تو صرف اپنے ایک اللہ سے۔ بات کیوں؟ ان کا ایمان ہے کہ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ جی وَكَفَى بِاللَّهِ حسیبہ، اس حسیبہ میں بھی دو پہلو ہیں، کیا کروں وقت بہت نازک ہو گیا جی۔ ایک حسیبہ میں جو ہے اور ساری دنیا میں بگڑ جائے حسبنا اللہ، ایک تو رب کو حسیب ماننا کافی، حسبنا اللہ۔ جب عنایت اللہ شاہ اللہ جی رحمتہ زندگی میں وہ لمحہ آیا کہ شور پڑ گیا، سجنا نہیں چھڑ دیتا انہوں، کلہ رہ گیا ہے، میری طالب علمی کا زمانہ سی، انہوں استادہ بھیجیا جا یار ذرا پتہ کر کے آشاوری کو بہتے پریشان تھے نہیں، کوئی رل مل کے انتظام کریے۔ میں وہاں سے آیا اسپیشل 2 دن گجرات میں گزارنے کے لیے، پچھو لے کے آیا سا، پتہ نہیں کڈا فکر غم ہوئے گا۔ عنایت اللہ شاہ کی زندگی میں ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں جی، سبحان اللہ۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد لوگ اکٹھے ہو جاتے، بڑی زیادتی کی تھی جی، سجڑے ہی پہ نہیں نہ کرتے جی، یہ جی پٹھیوں سے دیا۔ اب بھائی کوئی گل کوئی جواب نہیں سن دے دے، منہ تے حسبنا اللہ علیہ، حسبنا اللہ وکفا باللہ حسیبا۔ انہوں نے یہ کافی ہوں، سانو اللہ کافی ہے، اور کسی دی لوڑ ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جڑے اللہ دے حکموں تے قائم رہن والے نے، اللہ انہوں نے لہراں نو غرق نہیں کرن دیندا تے اللہ انہوں نے اگاں نو ساڑن بھی نہیں دیندا۔ حسبنا اللہ، سانو اللہ کافی ہے، سانو کسی اور دی لوڑ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ دوسرا معنی وہ حساباں دا بڑا پکا ہے، وہ حساباں دا بڑا پکا ہے جی۔ جی میں وہ دیاں دعائیاں پہ دینا کہ وہ حساباں دا بڑا پکا ہے، انہوں پتہ ہے کنوں کنی طاقت چاہیے تے کنوں کنی نہیں چاہیے، کس طرح کسے دی کنڈ لگ دی ہے تے کس طرح کسے دی کنڈ نہیں لگ دی، وہ دے حساب تگڑے نے۔ تے جے میں ایڈے تگڑیاں حساباں والے دے گیت گانا پیا تو اپنے حساباں جو میری طاقت ودائے گا، کٹان نہیں لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لا تلہکم
اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. جی قرآنی ایمان سنت دے مطابق اعمال اے دو شے ہون تے انسان دی زندگی چوں گھاٹے مکدے نے. یہ نہ ہون محبتاں پتراں دیا غالب، محبتاں دھیاں دیا غالب، محبتاں کاروباراں دیا غالب، محبتاں کوٹھیاں دیا غالب. انہاں واسطے میں بے ایمان بھی ہو جاں، رب دے حکماں دی پرواہ بھی نہ کراں، اونوں بھولن لگ پواں. اولئک هم الخاسرون. جی ایک اللہ دی پوجا تے نال قبراں دی پوجا تے نال موئیاں نو بلانا، نال موئیاں دے سنن دے عقیدے پالنا. جی قرآن چھڈ کے جھوٹیاں روایتاں تے ایمان رکھنا. اولئک هم الخاسرون. آج پھر اگلی آیت رہ گئی. کل میں نے عرض کیا تھا کہ اگلی آیت جو ہے میری توجہ کھینچ رہی ہے. چلیے جب اللہ کو منظور ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا. اے مہینہ تیریاں مغفرتاں دا مہینہ ہے، اے مہینہ تیریاں رحمتاں دا مہینہ ہے. مومنہ واسطے تو ہر ویلے ہی رحمت ہونا ہے. انہاں روزیاں چ اللہ سوڑا اپنی رحمتاں ساری زندگی تے بہتیاں ساریاں کھلار کے. سبحان اللہ. سانو او پکا مومن بنا دے جنہاں واسطے ہر لمحہ تیری رحمت سایہ بنن نو بے قرار رہندی ہے. رحم میرا اللہ، رحم میرا اللہ. سچے روزے جڑے منو انج دا صابر بنا جان، جنی مرضی تکلیفاں پئی ہون تیرا در چھڈن دا سوال ہی نہ رہ جائے. جنی مرضی غربت بھوک تے تنگی پئی آوے، رزق حرام دا امکان ہی زندگی چ کوئی نہ رہ جائے. اپنے فضل نال انہاں نواز دے، اپنی رحمتاں نال انہاں نواز دے. ساری دنیا بھی بدلے چ ملے تے قرآن دی ایک آیت من اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الى یوم القیامہ وهم من دعائهم غافلون. کوئی آکھے ہے ایک آیت سنانی چھڑ دے ہو ساری دنیا دی دولت تہاڈی جھولی پا دیاں گے. اللہ مجھ دے ایمان دے کہ ساری دنیا نو ٹھڈے مار کے تیرے قرآن نو تیرے مرشد نے فرمایا سی میرے نے تو جرت ہو جاندی ہے تیرے کولو ایڈیاں وڈیاں شہواں منگن دی. وہ کتھے اسی تے کتھے ایڈیاں شہواں منگی ہے. میرا مرشد سونا کہنا سی اپنے رب کولو منگنا دیو کوئی چھوٹی شے تے نہیں. چھوٹیاں چھوٹیاں جنتاں تے نری جنت نہ منگیا کرو، جنت الفردوس منگیا کرو اپنے رب. یا اللہ وہ ایمان دے دے جہدے نال اسی تیری کتاب دی بصیرتاں دے عاشق تے تیری عبادتاں دے عاشق بن جائیے. اپنی رحمت نال میرا اللہ وہ نوازاں دے دے کہ جنہاں نوازیاں دی تو دعاواں دا منتظر رہنا ہے. اللہ سونا سانو توحیدیاں نو مضبوط کر کے ساڈی جماعت و جماعت بنا دے جنہاں جماعتاں تے تیری رحمت دے ہتھ ہوندے نے، تیری نصرت دے ہتھ ہوندے نے. رحم کر دے، رحم کر دے، رحم کر دے. اے مہینہ گزر کے جائے تے مغفرت نال انج پاک ہو گئے ہوئیے کہ زندگی دے آخری ساہ تک ساڈے دلاں تے کوئی گندگی دا داغ نہ لگ سکے، ساڈے عملاں تے کسے نفاق دا داغ نہ لگ سکے. ارحمنا اغفر لنا
اللہم بارک لنا فیما آتیت. اے جڑیاں ٹوٹیاں پٹھیاں خدمتاں اسی کرنے آ تیرے دین دیاں، یہ تیری دین ہے، یہ سب تیری دین ہے، اسی کچھ نہیں، سب تیری دین ہے. اپنیاں دینا چلا برکتہ پا دے، برکتہ دا مہینہ ہے، اے تیریاں برکتہ دا مہینہ اپنیاں دینا چلا. بارک لنا فیما آتیت. اے جڑے سونے کم دیتے نہیں انج برکتہ عنایت فرما دے. اے جڑے سونے ایمان دیتے نہیں انج برکتہ عنایت فرما دے. اے جڑیاں سونیاں دعاواں دتیاں نہیں انج برکتہ عنایت فرما دے. اے سونے نبی دیاں محبتاں چ برکتہ عنایت فرما دے. او دے یاراں دی تابعداری چ برکتہ عنایت فرما دے. یا ذل جلال والاکرام ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین نستغفرک ونتوب الیک. ربنا اجعلنا مقیمین الصلاة ومن ذریاتنا ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دنیا انی سونی بنا دے تیرے تو سوا کسی ہور اگے نیواں نہ ہونا پوے. آخرت ایڈی سونی بنا دے تیریاں رحمتوں تو بغیر کسی اور شے دی لوڑ نہ پوے. تیرے کول جائیے تے ساڈے تے رحم کر کے آرڈر دے دے. اے میری توحید دے گیت گاندے سن، انہاں نوں کی پوچھنا، لے جاؤ انہاں نوں جنت وچ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم نستغفرک ونتوب الیک اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.